بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانک جاتب نے کہا بہت رات ہو گئی ہے، اگر راستے میں باتیں ہو سکتی ہیں تو میں کروں گا، کیونکہ گھر پہنچتے ہی سو جاؤں گا۔ گائیڈ نے جاسوس کو یہ باتیں بتائیں۔ جاسوس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اس کار کے پیچھے گاڑی ڈرائیو کرتا چلے۔ جاسوس اور گائیڈ پچھلی سیٹ پر مانک جاتب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دونوں کاریں آگے پیچھے جانے لگیں۔ گائیڈ نے تعارف کرایا کہ جاسوس کا تعلق اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ہے، اسے ایک بے انتہا طاقتور شخص کی ضرورت ہے۔ فی الوقت پوری دنیا میں دو ہی افراد نے غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک مہاگرو دھن راج پانڈے اور دوسرا مانک جاتب ہے۔ پہلے مہاگرو پانڈے سے یہ معاملہ طے ہوئے تھے کہ اس کی گمشدہ بہن کو تلاش کر کے لایا جائے گا تو ایک بڑے ملک کا ایک بہت بڑا کام کرے گا۔ اپنی بہن اور اس کے پتی کو قتل کرنے کے لیے وہ فرحاد علی تیمور کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن اس کی بہن رتنا اچانک اسی شہر میں پہنچ گئی ہے۔ اب پانڈے اسے تلاش کرے گا، فرحاد کو قتل کرنے نہیں جائے گا۔ مانک جاتب نے کہا یعنی اب یہ انگریز چاہتا ہے کہ میں فرحاد کے مقابلے پر جاؤں؟ جی ہاں، آپ جسمانی طاقت میں پانڈے سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں۔ فرحاد کو قتل کر کے آپ بھارت کے بے تاج بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اس ملک میں اور ملک سے باہر آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں ڈالرز جمع کر دیے جائیں گے۔ مانک جاتب نے کہا اگر اس کی بہن رتنا تمہیں مل جائے تو پھر اسے پانڈے کے حوالے کر کے تم اسے فرحاد کے مقابلے پر بھیج سکتے ہو۔ ہاں، ہم رتنا کو بھی تلاش کر رہے ہیں، لیکن آپ راضی ہو جائیں تو ہم۔ وہ بات کاٹ کر بولا فرض کرو میں فرحاد کے مقابلے پر نہیں جاؤں گا، تب کیا کرو گے؟ پھر تو وہی ایک راستہ رہ جائے گا، ہم کل تک رتنا کو ڈھونڈ نکالیں گے، پھر پانڈے ہمارے کام کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ مانک جاتب نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو۔ گاڑی رک گئی۔ اس نے جاسوس اور گائیڈ سے کہا گاڑی سے اتر جاؤ، تم لوگ میری بہن کو پانڈے کے حوالے کرو گے، زندہ رہو گے تو کرو گے نا؟ اس کے دو گن مین اگلی سیٹ پر تھے۔ اس نے دونوں سے کہا ان کی تلاشی لو، انہیں نہتہ کرو، موبائل فون چھین لو، پھر انہیں ہائی وے کی چنگی تک چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ دوبارہ اس شہر میں نظر آئیں تو کچھ نہ بولنا، چپ چاپ گولی مار دینا، اپنے ساتھیوں کو بھی ان کے چہرے دکھا دو۔ مہاگرو مانک جاتب یہ حکم دے کر اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا، پھر اپنی کار خود ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ نیلما نے دوسری صبح ناشتہ کیا۔ پورس غسل کر کے ایک نیا لباس پہن کر ناشتے کی میز پر آیا۔ پچھلی رات انہوں نے بڑے پیار سے گزاری تھی، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا پورس تم نے مجھے اتنی مسرتیں دی ہیں کہ اب میں تم سے کبھی دور ہونے کا تصور بھی نہیں کروں گی، تم مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، میں جان دے دوں گی مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ پورس نے لقمہ چباتے ہوئے اسے دیکھا، پھر پوچھا پچھلی رات کو خواب دیکھا تھا؟ میٹھی ناراضگی سے بولی میں اتنی رومانوی باتیں کر رہی ہوں اور تم خواب کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تم نے تو یہ دستور بنا لیا ہے، روز صبح خواب کے بارے میں پوچھتے ہو۔ تم اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو، کیا تم نے اندازہ نہیں لگایا کہ میں بہت محتاط رہنے کا عادی ہوں؟ تم نے ایک رات خواب میں خیال خوانی کی تھی، میں چاہتا ہوں پھر تم ایسا ہی کوئی خواب دیکھو تاکہ تم اپنی خیال خوانی کی صلاحیت کو سمجھ سکو۔ وہ کھاتے کھاتے سوچنے لگی۔ وہ بولا میں تمہارے ذہن کو کریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہے تم پھر کبھی خواب میں خیال خوانی کرو گی، ذرا اچھی طرح سوچو کل کوئی خواب دیکھا تھا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی مگر کچھ بے تکا سا خواب تھا۔ بے تکا خواب ہونے دو، اسے اچھی طرح یاد کرو اور اس کی صحیح ترتیب کے ساتھ مجھے سناؤ۔ وہ سوچنے لگی اور ٹھہر ٹھہر کر سنانے لگی۔ میں نے 3 کتے دیکھے تھے۔ 3 کتے وہ کیا کر رہے تھے؟ پہلے تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے اندر کی زہریلی بو سونگھ رہے ہیں، پھر میں نے ایک لیبارٹری دیکھی، وہاں بڑے بڑے مرتبانوں میں مختلف قسم کے زہر رکھے ہوئے تھے۔ کتے باری باری ہر مرتبان کو سونگھ رہے تھے، ان کے ساتھ وردی والے افسر بھی تھے۔ پھر میرے اندر جو زہریلی بو ہے، اس زہریلے مرتبان کو سونگھ کر 3 کتے ایک طرف منہ اٹھا کر بھونکنے لگے۔ یہ سنتے ہی پورس کے ہاتھوں سے نوالا چھوٹ گیا۔ اس نے جلدی سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ 2 پولیس کے افسر تھے، 3 سپاہی اور 3 کتے تھے، وہ ایک گاڑی میں تھے۔ کتے جس طرح منہ اٹھا کر
بھونکتے تھے گاڑی اسی طرف مڑ جاتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ میری طرف آ رہے ہیں۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، یہ اندیشہ تھا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں فوراً بیڈ روم سے نکل کر دوڑتی ہوئی اس بنگلے کے باہر آ گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم کل رات بنگلے سے باہر گئی تھی؟ میں نہیں گئی تھی، میں تو خواب سنا رہی ہوں۔ میں خواب میں دوڑتی ہوئی ایسی جگہ پہنچی جہاں بہت اندھیرا تھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جب اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس میری طرف تاریکی میں آنے لگی تو میں نے پتھر مار کر گاڑی کی دونوں ہیڈ لائٹس توڑ دیں۔ اس طرح کوئی مجھے دیکھ نہ سکا۔ تم نے ہیڈ لائٹس توڑ دیں؟ گاڑی والوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن میں اس غصہ دکھانے والے افسر کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کا ماتحت افسر کچھ بول رہا تھا، میں اس کے اندر پہنچ گئی۔ پھر میں نے ان کے اندر رہ کر جیسا چاہا ویسا انہوں نے کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ دونوں افسروں نے پہلے ان 3 کتوں کو گولیاں مار دیں، پھر اپنے سپاہیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوچتے ہوئے بولی، اس کے بعد ایک افسر نے دوسرے افسر کو گولی مار دی۔ ڈرائیور خطرہ محسوس کر کے گاڑی کو تیزی چلاتے ہوئے لے جانے لگا۔ افسر گاڑی کے پچھلے حصے میں تھا اور گاڑی کے ڈگمگانے کے باعث بار بار لاشوں پر گر رہا تھا اور اٹھ کر چیختے ہوئے اسے روکنے کو کہہ رہا تھا، مگر میں ڈرائیور کے اندر تھی، اسے گاڑی نہیں روکنے دی۔ اس نے گاڑی کو اور تیزی سے دوڑاتے ہوئے ایک پٹرول پمپ کی ٹینکی سے ٹکرا دیا۔ دھماکے کے ساتھ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی بنگلے کے اندر آئی، پھر اپنے بیڈ پر آ کر سو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد خواب نظر نہیں آیا۔ وہ ناشتہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نیلما نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم ناشتہ کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو وہ بولی، چائے تو پی لو، ابھی آ کر پیوں گا، میری واپسی تک بنگلے سے باہر قدم نہ نکالنا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا بنگلے کے باہر آ کر کار میں بیٹھ گیا، پھر اسے سٹارٹ کر کے ڈرائیو کرتا ہوا ان راستوں پر جانے لگا جہاں پیٹرول پمپ تھے۔ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے ایک تباہ حال پیٹرول پمپ کو دیکھا۔ وہاں کچھ لوگوں کی بھیڑ تھی۔ 2 فوٹوگرافر مختلف زاویوں سے پیٹرول پمپ کی تصویریں اتار رہے تھے۔ اس نے ایک جگہ کار روک دی، پیدل آ کر دیکھا۔ پولیس والوں نے ایک جگہ رسیاں کھینچ کر حد بندی کی تھی تاکہ کوئی رسیوں کے اس پار نہ جائے، کیونکہ اس پار 6 آدمیوں اور 3 کتوں کی جلی ہوئی لاشیں تھیں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سٹارٹ کر کے طوفانی رفتار سے ڈرائیو کرتا ہوا بنگلے کے احاطے میں آیا۔ کار سے اتر کر بنگلے کے اندر پہنچا۔ وہ چائے پی رہی تھی۔ اٹھ کر بولی، کہاں گئے تھے؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا اس کے بیڈ روم میں لایا، پھر بولا، کل رات تم نے خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ نیند کی حالت میں وہ پوری واردات کی تھی جو مجھے بتا چکی ہو۔ نہیں، میں تو رات کو سو رہی تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے اس تباہ ہونے والے پیٹرول پمپ کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہاں پولیس والوں کے علاوہ 3 کتوں کی جلی ہوئی لاشیں بھی تھیں۔ فوراً اپنی چھوٹی اٹیچی میں ضروری سامان رکھو، میں تمہیں صرف 2 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، ہمیں یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ تمہاری تلاش میں دوسرے کتے بھی لا سکتے ہیں۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، اٹیچی نکالو۔ وہ جلدی سے ایک چھوٹی سی اٹیچی نکال کر ضروری سامان رکھنے لگی۔ پورس بھی اپنے بیڈ روم میں آ کر ایک بیگ میں اپنا سامان رکھنے لگا۔ انہیں اس بنگلے سے نکلنے میں 5 منٹ لگے۔ ابھی کوئی خطرہ پیش نہیں آیا تھا۔ دراصل پچھلی رات کی واردات کے باعث پولیس اور انٹیلیجنس والوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ وہ پولیس والوں اور کتوں کی موت کے اسباب پر غور کر رہے تھے۔ پیٹرول پمپ والوں کے بیان کے مطابق ڈرائیور نے خود ہی پیٹرول کی ٹینکی سے گاڑی ٹکرائی تھی۔ ایسا کوئی پاگل کر سکتا تھا یا پھر ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا کرایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بتایا، ایک افسر، 3 سپاہی اور 3 کتوں کی موت ان ریوالوروں کی گولیوں سے ہوئی تھی جو کہ 2 افسران کے پاس تھے۔ باقی ایک افسر اور ڈرائیور بچ کر پیٹرول پمپ کی طرف گئے تھے اور وہاں گاڑی سمیت جل مرے تھے۔ پولیس کے سپاہی اور کتے اپنے ہی افسروں کے ریوالوروں سے ہلاک کیے گئے تھے اور ڈرائیور نے خود پیٹرول کی ٹینکی سے گاڑی ٹکرائی تھی۔ یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ اس زہریلے کے ساتھ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی ہے۔ وہ دوبارہ کتوں کو لے کر جائیں گے تو پھر کتوں سمیت دوسرے پولیس والے بھی مارے جائیں گے، اس لیے وہ فی الحال کتوں کے ذریعے اس زہریلی کو تلاش نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم سے کہا، آپ الپا سے رابطہ کریں، اسے تمام حالات بتائیں، وہ معلوم کر سکے گی کہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والا اس زہریلی کی پشت پر ہے۔ برین آدم نے الپا کے موبائل
فون پر رابطہ کیا، پتہ چلا کسی وجہ سے فون بند ہے۔ ویسے الپا نے خود کہا تھا کہ صبح برین آدم سے رابطہ کرے گی۔ اس نے پچھلی رات اسرائیلی اکابرین سے کہا تھا کہ ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ سے اس زہریلی کے سلسلے میں عائد پابندیاں ختم کر دی جائیں۔ اسرائیل سے باہر جانے والی کسی بھی عورت کو 1 کپ دودھ پینے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس طرح وہ زہریلی ملک سے باہر چلی جائے گی تو عوام کے لیے خطرہ ٹل جائے گا۔ ایک حاکم نے کہا، اس زہریلی عورت نے ہمارے ملک میں کوئی واردات نہیں کی ہے، اگر اس پر جبر کیا جائے گا تو وہ غصے میں ناگن کی طرح ڈس لے گی۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور اسی وقت یہ حکم جاری کر دیا کہ اسرائیل سے باہر جانے والی چیک پوسٹوں پر سے دودھ پینے والی پابندیاں ہٹا لی جائے۔ اس میٹنگ میں انٹیلیجنس کا ایک اعلیٰ افسر موجود نہیں تھا۔ اسی نے پچھلی رات اپنے ماتحتوں اور کتوں کے ذریعے منصوبہ بنایا تھا، پھر اس پر عمل کر کے ان کتوں کے ساتھ مر گیا تھا۔ اسرائیل میں اس زہریلی عورت نے پہلی واردات کی تھی۔ کتے اس کی بو سونگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے کتوں کو اپنے قریب پہنچنے نہیں دیا اور اس واردات سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی ہے۔ اس زہریلی کو گرفتار کرنے کی کوششوں میں نہ جانے اور کتنے افراد بے موت مارے جاتے اور عوام میں بھی اس کی دہشت پھیلتی رہتی۔ انہوں نے اسرائیل سے باہر جانے والوں پر سے پابندی ہٹا کر دانش بندی کی تھی۔ نیلما اور پورس کا بھی بھلا ہوا تھا، انہیں وہاں سے نکل جانے کا موقع مل گیا تھا۔ الپا نے شام کو برین آدم سے رابطہ کیا۔ برین آدم نے پوچھا، تم کہاں تھی؟ تم سے موبائل پر بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بولی، بگ برادر، آپ جانتے ہیں میں اپنی بیٹی مونا کی گمشدگی کے باعث پریشان ہوں۔ مونا کی خاطر پارس اور پورس میں بھی ٹھان گئی ہے۔ پورس کا دعویٰ ہے کہ اس نے پارس کے ایک خاص ماتحت سے میری بیٹی کو چھین لیا ہے۔ وہ بچی ممبئی سے دور ایک جگہ خیریت سے ہے۔ پورس وہاں پہنچنے کے بعد میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے گا۔ مونا کو جہاں چھپایا گیا ہے، پورس ان چھپانے والوں سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے کہہ سکتا ہے کہ مونا کو تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ بگ برادر، آپ جانتے ہیں پورس کے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت نہیں رہی ہے۔ بے شک وہ اس صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، لیکن اس زہریلی کی پشت پر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے۔ برین آدم نے پچھلی رات کا واقعہ الپا کو سنایا۔ وہ حیرانی سے بولی، بے شک پچھلی رات جیسی واردات ہوئی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے ان کے ساتھ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے۔ ہم نے تمہارے مشورے پر اسرائیل سے باہر جانے والی عورتوں پر سے پابندی ہٹا دی تھی۔ پورس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا، یہاں سے جا چکا ہوگا یا پھر یہیں ہوگا، تم اس سے رابطہ کرو۔ الپا نے پورس کو مخاطب کیا، پھر کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے میں صبح سے شام تک سوتی رہی۔ پلیز مجھے بتاؤ کب میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے۔ میں نے تمہاری شرط مان کر اسرائیل سے باہر جانے والی عورتوں پر سے پابندی ہٹا دی تھی، یہ تم نے بہت اچھا کیا۔ اب ہم ایک ملک کے ایک شہر میں ہیں، جب ہندوستان جائیں گے تو تمہاری بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ پورس، تم مجھے ٹال رہے ہو۔ کل رات پیٹرول پمپ پر جو واردات ہوئی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہاری مدد کر رہا ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ہمارے ساتھ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ کل رات کیا ہوا، کیوں ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، میں بالکل نہیں جانتا ہوں۔ کیا تم اس واردات کے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ تم انجان بن رہے ہو، پھر بھی تمہیں بتا رہی ہوں۔ اس نے پچھلی رات پیٹرول پمپ پر ہونے والی واردات کی تفصیل بتائی، پھر کہا، وہ کتے تمہاری زہریلی ساتھی کی بو سونگتے آ رہے تھے، وہ سب اس طرح مارے گئے جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے دماغوں میں گھس کر دشمنوں کو خود مارنے اور مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا اس طرح کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس زہریلی کو ان کتوں سے نہیں بچایا ہے؟ پورس نے کہا، تمہاری باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ کسی نے خیال خوانی کے ذریعے میری زہریلی ساتھی ناصرہ کی حفاظت کی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا میں ناصرہ کے ساتھ ممبئی جانے والا تھا، لیکن وہاں پہنچتے ہی زہریلی ناصرہ کو گرفتار کر لیا جاتا۔ اس وقت نیلما نے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسرائیل پہنچا دیا، یعنی اس وقت بھی اس نے زہریلی ناصرہ کو حفاظت کی تھی۔ ہو سکتا ہے کل رات بھی اس نے پولیس والوں اور کتوں کو مار ڈالا ہو۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اگر ہماری دوست ہے تو ہم سے دماغی رابطہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ باتیں اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ تم دلائل کے ساتھ اپنی سچائی بیان کر رہے ہو، مگر اکثر
तुम्हारी और पारस की मक्कारियां देर से समझ में आती हैं। अल्पा, अगर कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारा दोस्त होता तो वो ख्यालख्वानी के जरिए नासरा को दूध पीने के मरहले से यूं गुजार देता कि किसी को इसके जहरीलेपन का पता नहीं चलता, और मैं नासरा को यहाँ से निकाल ले जाने के लिए तुमसे न कहता कि अपने अकाबरीन से कहकर पाबंदी हटा दो। तुम जरा अकल से सोचोगी तो मेरी तरह उलझती रहोगी कि नीलमा कभी हमारी मदद क्यों करती है। अगर करती है तो इसने मुझे और नासरा को इसराइल से निकल जाने का मौका फराहम क्यों नहीं किया। मैं मानती हूँ ये वाकई उलझाने वाली बात है। क्या वो कभी तुम्हारे या नासरा के दिमाग में आई है? सिर्फ एक बार मेरे दिमाग में आई थी। मैं मालूम करना चाहता था कि त्यारे को कौन अगवा कर रहा है। तब इसने मेरे अंदर आकर कहा था कि मुझे कोई हाईजैक करने वाला नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैं पायलट के दिमाग में हूँ। तुम्हारी और नासरा की भलाई के लिए इस त्यारे का रुख बदल कर इसराइल पहुँचा रही हूँ। इसने नाम बताते हुए कहा था कि वो नीलमा है और आइंदा दिमागी नहीं रखेगी। इसने मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया और चली गई। हो सकता है वो नीलमा न हो, कोई और हो। मैं इस पहलू पर गौर कर चुका हूँ। ख्वातीन में नीलमा के अलावा आमना फरहाद है, लेकिन इसकी ख्यालख्वानी में रूहानियत है। जब वो आती है तो दिमाग में एक अजीब सी ठंडक और बेखुदी का एहसास होता है। मैंने भी अपने दिमाग में आमना फरहाद को कुछ इसी तरह महसूस किया है। नीलमा एक अरसे से मैदान अमल में नहीं है। कभी कभी पता चलता है वो अपने गुमशुदा पोते टी.आर. भाटिया को तलाश कर रही है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो जहरीली नासरा की क्यों मदद करती है, फिर खामोशी से चली जाती है। मैं इस सिलसिले में जितना सोचता हूँ उलझता जाता हूँ, इसलिए खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया है। जब नीलमा की तरफ से कोई नुकसान पहुँचेगा तो फिर कोई बात समझ में आएगी और फिर मैं नीलमा से निमटने के बारे में सोचूंगा। क्या मुझे बताओगे अभी किस मुल्क के शहर में हो? क्या तुम बताओगी अभी तुम कहाँ हो? हम एक दूसरे से दोस्ती रखने के बावजूद छुपते फिरते हैं। मुझे तुमसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, मगर अपनी बेटी मोना की वजह से बहुत उलझी हुई हूँ। आखिर तुम भारत कब जाओगे? मैं जिस शहर में पहुँचा हुआ हूँ वहाँ का एयरपोर्ट बहुत छोटा है। हफ्ते में 2 बार दूसरे ममालिक से 2 फ्लाइट्स आती हैं। मैं मालूम करूँगा कौन सी फ्लाइट हमें भारत के किसी करीबी मुल्क तक पहुँचाएगी, फिर हम इस फ्लाइट में जाएंगे। तुम एयरपोर्ट पर उतरते ही मालूम कर सकते थे कि अगली फ्लाइट कब आएगी। इस हद तक मालूम कर चुका हूँ, अगली फ्लाइट 5 दिनों के बाद आएगी। ओह गॉड, तब तक मेरी बेटी का क्या होगा? होना क्या है? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं यकीन दिलाता हूँ कि वो जहाँ भी है खैरियत से है। हालात बदलते देर नहीं लगती। जो लोग मेरी बेटी की निगरानी कर रहे हैं वो किसी नागहानी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकते हैं या पारस वहां पहुंच सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल मैं तुम्हारी बेटी मोना की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूं। तुम इस जगह का पता बता सकते हो, मैं अपनी बेटी के पास पहुंच सकती हूं। अभी तुम कह चुकी हो कि हम एक दूसरे से छुपते हैं और कभी एक दूसरे को अपना पता नहीं बताते हैं। बेशक हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो तो एक मासूम बच्ची है। इसका पता बताने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मोना मेरे एक ऐसे खुफिया अड्डे में है जहां दस्तावेजात की सूरत में मेरे बहुत से अहम राज छुपा कर रखे गए हैं। तुम खुद सोचो, मैं वहां का पता तुम्हें कैसे बता सकता हूं? तुम कैसी कैसी बातें बताते हो। मैं तुम्हारे भगवान की कसम तुम्हें देती हूँ, अगर तुम मोना को यरगमाल बनाकर ब्लैकमेल कर रहे हो तो साफ साफ बता दो। मैं टेलीपैथी के जरिए तुमसे हर तरह का तावन करूंगी। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि बच्ची को यरगमाल नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। पोरस ने इसलिए भगवान की कसम खाई कि वाकई इसने मोना को यरगमाल नहीं बनाया था। वो बच्ची इसके पास थी ही नहीं। अल्पा इस पर भरोसा करने के लिए मजबूर थी। मायूस होकर इसके दिमाग से चली आई, अपनी जगह से उठकर टहलने लगी। इसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि पारस भी अपनी बेटी के लिए कोई चाल चल रहा है। पहले ट्रेन में इसकी बेटी को चुराया गया, इसके बाद मोना मुंबई में नताशा और नतालिया के हाथ लग गई। बाद में इस्तांबुल पहुंचकर भेद खुला कि एक डमी मोना इन दोनों बहनों के हवाले की गई थी और ऐसी चालें पारस ही चल सकता था। पोरस का दावा था कि असली मोना इसके पास है। इसके खास आदमी ने पारस के एक खास मातहत को गोली मारकर इससे मोना को हासिल किया था। ये पोरस की मनगढ़ंत बात भी हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि पारस ने इन दोनों
बहनों की तरह एक डमी मोना पोरस के हवाले कर दी हो। वो बड़ी देर तक टहलती रही और सोचती रही, फिर एक सोफे पर बैठकर ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के पास पहुंच गई। पता चला वो बाबा साहब के इदारे में है और वहां जनाब तबरेजी ने सोनिया सानी से इसका निकाह पढ़ाया है। वो अपनी दुल्हन के कमरे में जा रहा था, ऐन इस वक्त अल्पा इसके अंदर पहुंची। वो बोला, अभी सानी से मेरा निकाह पढ़ाया गया है, तुम कबाब में हड्डी बनने क्यों आई हो? पारस, मैं अपनी बेटी मोना की गुमशुदगी से बहुत परेशान हूँ। अगर वो तुम्हारे पास है तो सच बता दो, इस तरह ये इत्मीनान रहेगा कि बेटी अपनी माँ के पास ना सही बाप के पास तो महफूज है। वो बोला, आह, बेटी के गुम होने की बात करके मुझे सदमा न पहुँचाओ। मोना नहीं मिल रही है, इसका सदमा कम करने के लिए मैं नई दुल्हन के कमरे में जा रहा हूँ। दुआ करो 9 माह एक नई मोना पैदा होकर मेरा सदमा कम कर दे। बाज बच्चे 10 माह में पैदा होते हैं, तुम 9 माह के लिए दुआ करो। वो पैदा होगी तो इसकी तस्वीर तुम्हारे पास भेजूंगा। अब जाओ, दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। इसने सांस रोक ली। वो गुस्से से चीखते हुए इसे गालियां देने लगी। फिर ख्याल आया कि वो नहीं सुन रहा है क्योंकि अपने दिमाग से निकाल चुका है। वो दीवारों को गालियां दे रही है। महागुरु मानक जाति वो अपनी कोठी के बड़े गेट के पास कार ड्राइव करता हुआ पहुंचा तो देखा वहां एक नौजवान हसीन दोशीजा और एक नौजवान मर्द खड़ा है। मुसल्ला गार्ड ने बड़े गेट को खोला। मानक जातिब ने कार रोककर पूछा, तुम दोनों कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हुए हो? फहमी ने आगे बढ़कर दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, मैं आपकी मुंह बोली बहन रत्ना हूँ और ये मेरे पति प्रीतम कुमार हैं। अली ने भी हाथ जोड़कर इसे नमस्ते कहा। मानक जाति फौरन कार से बाहर आकर बोला, तुम हमारी बहन रत्ना हो और यहाँ खड़ी हुई हो, आओ मेरे साथ अंदर चलो।